اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب ہے، جسے آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب میں ایسے نورانی معارف بیان ہوئے ہیں کہ جن معارف کو سیکھ کر انسان اللہ کی طرف سفر کر سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے، اور انسان اللہ کی عبدیت میں کمال کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ طالبان سلوک اللہ جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں رہنمائی حاصل ہو، تو آیت اللہ طہرانی نے یہ کتاب تحریر کی، اور اسی طرح سے دوسرے اساتید نے یہ جو سلوک اللہ کے موضوعات پر کتابیں تحریر کی ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا باقاعدہ مطالعہ کرنا، انہیں پڑھنا اور ان کے مضامین پر غور و خوض کر کے انسان عمل کر کے در واقع خداوند متعال کے تقرب میں بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت در حقیقت ولایت کلیہ الہیہ کی تجلی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا کی ولایت در واقع ولایت کلیہ الہیہ ہی کی تجلی ہے، اور اولیاء الہی کے پاس جو ولایت ہے وہ بھی ولایت کلیہ الہیہ کی تجلی ہے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، امیر المؤمنین ہو یا اولیاء الہی ہوں، ان کے پاس ولایت ان کی ذاتی نہیں ہے، یہ خداوند متعال کی عنایت ہے، خداوند متعال کا ایک فیض ہے کہ جو ان ہستیوں پر جاری ہوا ہے، اور ہر ہستی کو جو ولایت نصیب ہوئی ہے وہ اسی مقام کے تناسب سے نصیب ہوئی ہے جس مقام پر وہ فائز ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اولیاء الہی کے پاس جو ولایت ہے اس کا قیاس اور اس کا مقایسہ امیر المؤمنین اور رسول خدا کی ولایت کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہستیاں ولایت کے ایک بلند مرتبے پر فائز ہیں، جبکہ یہ شخصیات انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے جو ہے وہ خداوند متعال کی ولایت کے مقام پر پہنچی ہیں۔ لہٰذا یہاں ایک نہایت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے، اور وہ در واقع وہ طرز تفکر ہے کہ جو ایک وہابی سوچ میں موجود ہے، اور ایسی سوچ ہمارے مؤمنین کے درمیان میں بھی موجود دکھائی دیتی ہے بعض مسائل کے اندر، بطور کلی نہیں، بعض مسائل میں جہاں مؤمنین حساس ہو جاتے ہیں، مثلا یہی رسول خدا کی ولایت اور امیر المؤمنین کی ولایت کو ولایت کلیہ الہیہ کا مظہر تو جانیں گے، لیکن جب اولیاء الہی کی بات ہوگی تو یہاں آ کر وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ولایت کلیہ الہیہ کا مظہر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یعنی وہی دلائل پیش کیے جائیں گے جو در واقع وہابی طرز تفکر میں پیش کیے جاتے ہیں خداوند متعال اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر شخصیات سے متعلق، کہ وہ توحید کے مقام میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کو توحید کے سامنے لا کر جب کھڑا کرتے ہیں تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ شرک کا ایک مصداق تصور کرتے ہیں کہ اسے خدا کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس وہ طرز تفکر جو در واقع اس سوچ میں پایا جاتا ہے، اس کی کچھ ادنا سی تجلی ہمارے بھی بعض افراد کے اذہان میں موجود ہے، جس کا خاتمہ اگر اس سلوک اللہ کی بحث میں نہ کیا جائے تو یہ افراد جو طالبان سلوک اللہ ہیں، یہ بہتر انداز میں اللہ کی طرف اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ پس در واقع یہ وہابی طرز تفکر کہ جس میں یہ وہابی حضرات توحید کا دم بھرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسرے تمام اسلامی فرقے جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں، ہم خالص توحید کا پرچار کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اسلامی فرقوں میں توحید کی بو بھی انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے، ہم خالص طور پر موحد ہیں۔ ایسے ہی تقریباً ایک طرز تفکر ولایت کے باب میں بھی موالیان امیر المؤمنین اور موالیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اذہان میں ایجاد ہو سکتا ہے یا بعض کے اذہان میں ہے کہ جب وہ علماء شیعہ کے بارے میں گفتگو کی جائے یا اولیاء الہی کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ انہیں بھی ایک بلند مقام حاصل ہوا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان ہستیوں کو جو ہے وہ علماء کو یا ان اولیاء کو ائمہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امام جماعت اور پیش نماز تھے جن کا نام حذیفی تھا۔ وہ اپنے افتخارات میں سے ایک افتخار کو بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں 15 سال سے مسجد نبی کا امام ہوں، پیش نماز ہوں، اور مجھے یہ افتخار حاصل ہے کہ میں نے ان 15 سالوں میں ایک مرتبہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش نہیں کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ یہ اہل سنت بھائی جو دن میں 5 مرتبہ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ پیش نماز 15 سال میں ہر روز 5 مرتبہ مسجد النبی میں داخل ہوتا ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف نگاہ بھی پڑتی ہوگی، لیکن یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہیں کرتا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ اسے اپنے لیے افتخار سمجھتا ہے کہ میں اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کروں گا تو در واقع رسول خدا کو میں نے اللہ کے شریک قرار دے دیا ہے، لیکن اس عمل کو وہ شرک کے درجے پر اور رتبے پر قرار دیتے ہیں اور خود کو اللہ کے لیے خالص تصور کرتے ہیں، یعنی خدا کے سوا اور کوئی چیز اور کسی ہستی کی طرف اور کسی شخصیت کی طرف انسان کی اگر توجہ چلی جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، اور وہ اس عمل کو اپنی توحید کے استحکام کا سبب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید میں اس قدر مضبوط ہیں حتیٰ رسول خدا سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آیت اللہ علامہ تہرانی کہتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینے میں شرفیاب ہوا تو اس وقت اجازت دیا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف منہ کر کے انسان کھڑا ہو جائے، فاصلے پر کھڑا ہو لیکن قبر اطہر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ بھی اجازت اس وقت دی جاتی تھی کہ انسان جو ہے وہ قبر اطہر کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے دعا بھی کر سکتا تھا، لیکن قبر کو چومنا، زری کو چومنا، جالی کو چومنا یہ جرم تھا اس زمانے میں۔ لیکن اب تو بالکل اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ کوئی قبر اطہر کی طرف اپنا چہرہ کرے یا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرے اور اس کی منہ کی جہت جو ہے وہ قبر اطہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو فوراً اس کو پکڑ کے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف اور کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ پھیر دیا جاتا تھا۔ یہ طرز تفکر عزیزان محترم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کیے ہوئے ہیں اور در واقع وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام شفاعت عظمیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ جو مسلمات اصول شیعہ میں سے، نہ صرف اصول شیعہ میں سے اور مذہب شیعہ میں سے بلکہ اسلام کے اصول میں سے ایک اہم اصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، جبکہ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں خدا چاہیے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بغیر۔ یہ نظریہ غلط نظریہ ہے، نادرست نظریہ ہے۔ رسول خدا کے بغیر خدا حاصل ہو جائے، امیر المؤمنین کے بغیر خدا حاصل ہو جائے، صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بغیر خدا حاصل ہو جائے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بغیر خدا حاصل ہو جائے، ہم ہرگز ان ہستیوں کو مائنس کر کے خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا مظہر عتم ہے، یعنی پروردگار کا مظہر عتم ہے۔ ہم کیسے اللہ کے مظہر عتم کو نظر انداز کر کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم رسول خدا جو مظہر کامل خداوند متعال کی جو ہے وہ توحید کا مظہر ہیں، ہم اللہ کی لقاء کے رتبے پر کیسے شرفیاب ہو سکتے ہیں، کیسے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں رسول خدا کو نظر انداز کر کے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے۔ روز جزا قیامت کے دن بھی تمام خلائق حتیٰ تمام انبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کی توحید کا مظہر ہے، یعنی خداوند متعال کی صفات الہیہ کا اگر مظہر تلاش کرنا چاہیں، یعنی جو اللہ کی صفات کا اظہار کرتا ہو اس عالم امکان میں، تو وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک ہیں، وہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا باب ہے، توحید کا دروازہ ہے۔ انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں گھر کے اندر داخل تو ہونا چاہتا ہوں اور داخل ہو بھی گیا ہوں اور داخل ہو بھی رہا ہوں، لیکن دروازے کے بغیر میں گھر کے اندر داخل جو ہے وہ ہو رہا ہوں؟ ایسا کیسے انسان کہہ سکتا ہے؟ کیا دروازے کے بغیر انسان گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ چور دروازے کی آپ بات کر رہے ہیں، دیواریں پھلانگ کر آنا، کھڑکیوں کے ذریعے سے اندر گھس کے آنا، تو یہ تو چور دروازہ ہے۔ لیکن توحید ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے جس کا دروازہ رسول خدا ہے، جس کا دروازہ امیر المومنین صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس مضبوط قلعے کی کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ راستہ نہیں ہے چور دروازہ کہ آپ اس راستے سے، اس دریچے سے اس توحید کے اندر جو ہے وہ، اس قلعے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں۔ آپ کو اس دروازے سے ہی داخل ہونا ہے جو دروازہ باب النبی ہے، جو باب امیر المؤمنین ہے۔ آپ کو اسی دروازے کے ذریعے سے اندر داخل ہونا ہے، اور ان کے علاوہ اندر داخل ہونے کا کوئی اور دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ بس یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم توحید تک پہنچے ہیں، لیکن دروازے سے داخل ہوئے بغیر در حقیقت یہ لوگ خود کو گمراہ کر رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ اس توحید کے مضبوط قلعے کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے۔ انہیں توحید کی بو تک جو ہے وہ انہوں نے استشمام نہیں کیا ہے، انہوں نے توحید کو لمس تک نہیں کیا ہے۔ یہ توحید کے مضبوط قلعے میں اس دروازے کے بغیر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ امیر المؤمنین کے بغیر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ حضرت صدیقہ طاہرہ کی جو ہے وہ ولایت کے بغیر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے بغیر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ در واقع ان کی اگر مثال دی جائے تو وہی جو ہے وہ حمار طاحونہ سے انہیں تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور وہ شبیہ بھی بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ حمار، وہ چوپایا کہ جسے چکی کے گرد باندھ دیا جاتا ہے، اب چاہے وہ گدھا ہے، چاہے وہ بھینس ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے اور صبح سے رات تک اس کو اس چکی پر جوت دیا جاتا ہے، جو چکر لگاتا رہتا ہے، صبح سے شام تک چکر لگاتا رہتا ہے۔ اس حیوان کی نظر میں اس نے دل میں کئی کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے، اور اب اسے اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن رات کو جب اس کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں تو دیکھتا ہے کہ جس چکی کے اوپر صبح اسے کھڑا کیا گیا تھا، ابھی بھی وہ سارا دن سفر کرنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑا ہے جس جگہ پہلے وہ موجود تھا۔ تو اب یہ آنکھیں کھلنے کی دیر ہے اور اس کے متوجہ ہونے کی دیر ہے۔ یہ حذیفی جیسے اشخاص جو مسجد النبی کے امام ہیں یا ایسے وہابی طرز تفکر رکھتے ہیں، یا ہمارے بعض شیعوں میں بھی اگر ایسے افراد موجود ہیں، تو یہ در واقع حمار طاحونہ کی جو ہے وہ شبیہ ہیں، کہ جو دن بھر جو ہے وہ اس چکی کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے، رات کو جب آنکھ کھلتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو اسی جگہ پر کھڑے ہیں، ہم نے تو ترقی اور پیش رفت ہی نہیں کیا، بلکہ حمار طاحونہ کا انہیں شبیہ قرار دینا یہ اس حمار طاحونہ کی بھی توہین ہے، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ فطرت اسلام کے مطابق پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس فطرت اسلام کو کھو دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ روایت جس میں حضرت فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ، کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت فطرت توحید ہے، وہ فطرت فطرت اسلام ہے۔ فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُحَوِّدَانِهِ، بس اس کے والدین ہیں کہ جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، اسے جو ہے وہ نصرانی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، اور اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پس والدین اس کی فطرت کو تبدیل کرتے ہیں، وگرنہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ذاتاً فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوا ہے۔ تو جب انسان فطرت اسلام کے مطابق پیدا ہوا ہے اور پھر بعد میں اس کے اندر خیالات اور توہمات، جو خیالات باطل ہیں، توہمات باطل ہیں، وہ جنم لیتے ہیں،
اور آہستہ آہستہ اس انسان کو راہ توحید سے منحرف کر دیتے ہیں اور یہ متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے افراد کے اگر آپ چہروں کو دیکھیں تو کس قدر کبھی چہرے ہیں، کس قدر دلگیر چہرے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بھی بیان کرتے چلیں کہ ایک باقاعدہ علم ہے جسے علم چہرے شناسی کہا جاتا ہے، یعنی چہرے کی پہچان کرنا، قیافے شناسی کرنا، یعنی انسان کے ظاہری قیافے سے، ظاہری حلیے سے، ظاہری چہرے سے آپ اس کو پہچان لیں کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ بس چہرہ شناسی، قیافہ شناسی، سیما شناسی یہ درواقع ایک علم ہے کہ جس کی جو ہے وہ جس کے مطابق کسی بھی انسان کے چہرے کو دیکھ کر اس کی شخصیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان کے وجود میں کس قسم کے احساسات ابھرتے ہیں، کس قسم کے خیالات اس کے وجود میں موجود ہیں، یہ کس قسم کے اعمال کو انجام دیتا ہوگا اور اس کی زندگی کن اعمال، کردار، رفتار، گفتار کی ترجمانی کرتی ہے، یہ آپ کو چہرے سے معلوم ہو جائے گا۔ اور اس پر بے پناہ قسم کی روایات موجود ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو انسان تہجد گزاری کرتا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتا ہے، ہم کلام کرتا ہے، اس انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ جو شخص وضو کرتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ جو شخص حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حقیقی شیعہ بنتا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ رسول خدا اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے، یہ چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ایک نیک انسان ہے، اس کی گفتار نیک ہے، اس کا کلام نیک ہے، اس کی رفتار نیک ہے، یہ انسان کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو وہابی طرز تفکر رکھنے والے افراد جن کے چہرے آپ دیکھیں تو اس قدر قبیح قسم کے چہرے ہیں، تو یہ ان کے چہرے اس بات کی علامت ہیں کہ یہ توحید سے دور ہو چکے ہیں، یعنی اللہ سے دور ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے نور کا ایک معمولی سا روزنہ ان کے وجود میں اور ان کے قلب میں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ ایک چھوٹی سی ایک جو ہے وہ ایک سوراخ موجود ہوتا تو اس سے نور کی شعائیں ان کے اندر سے، ان کے وجود سے نمودار ہوتی اور ان کے چہرے پر ظاہر ہوتی، کہ جو نہیں ہے، یعنی ان کے چہرے پر آپ کو نور دکھائی نہیں دے رہا تو یعنی ان کے وجود میں وہ نور نہیں ہے جو ان کے چہرے پر منعکس ہو۔ اور اگر ان کے وجود میں توحید کا نور ہوتا تو وہ یقیناً چہرے پر ظاہر ہوتا۔ بس عزیزان محترم، چہرہ درواقع انسان کی روح کی پاکیزگی کی ترجمانی کرتا ہے اور انسان کے جو باطن میں جو کچھ بھی موجود ہے، جو پاکیزہ نظریات ہیں، جو پاکیزہ افکار ہیں، جو پاکیزہ رفتار ہے، وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہیں اور چہرے کو نورانی کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ روش ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ائمہ طاہرین کی، اور بالخصوص ائمہ طاہرین کے بعد یہ اولیاء الہی جتنے بھی گزرے ہیں، یہ لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ کس مقدار میں ہیں، آیا یہ مومن ہیں یا منافق ہیں، یہ چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ایمان کے کس رتبے پر فائز ہے، یہ چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ اس شخص میں نفاق پوشیدہ ہے یا نہیں، یہ چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اس انسان میں کون سی خصوصیات موجود ہیں، یہ سب انسان کے باطن سے منعکس ہوتی ہیں انسان کے چہرے پر، اور جو چہرہ شناس ہستیاں ہیں وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو معلوم کر لیتی ہیں کہ انسان کے دل میں جو ہے وہ حقانیت موجود ہے، نور موجود ہے، یا کچھ بھی موجود نہیں ہے اور اندر صرف اور صرف تاریکی ہے۔ بس اگر کسی انسان کے باطن میں تاریکی موجود ہے تو یہ تاریکی اس کے چہرے پر منعکس ہوتی ہے، اس کے چہرے کو منقدر کر دیتی ہے، اس کے چہرے کو قبیح بنا دیتی ہے۔ یہ عزیزان محترم کلام حق ہے، کلام نور ہے، اور اس کی تائید میں آپ کو روایات مل جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو انسان کے نظریات و افکار و گفتار و کلام و احساسات ہیں، یہ سب انسان کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں اور انسان کا چہرہ ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ بس یہ افراد در حقیقت حمار طاحونہ کی طرح ہیں، یعنی جب اس حمار طاحونہ کی آنکھ کھول دی جائے گی،
یا اس بیل کی یا اس اونٹ کی آنکھ کھول دی جائے گی جیسے چکی کے گرد باندھ رکھا ہے، تو اس آنکھ کے کھلنے سے اسے معلوم ہو جائے گا کہ جس جگہ سے اس نے صبح اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ابھی بھی اسی جگہ پر وہ موجود ہے۔ تو در واقع عزیزان محترم، قیامت کے دن ایسے افراد کی آنکھوں سے پٹھی کھول دی جائے گی۔ فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ، یعنی ان کے چہروں سے جو پردے ہیں، آنکھوں سے پردے جو ہیں وہ قیامت کے دن ہٹا دیے جائیں گے۔ جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو وہ خود کو جہنم کے قعر میں اور گہرائی میں مشاہدہ کریں گے، لہٰذا اس وقت وہ متوجہ ہوں گے کہ وہ فطرت اسلام جس پر وہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اس فطرت اسلام کو کھو دیا ہے۔ اب انہیں نجات ملنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اونچی آواز میں خداوند متعال کی بارگاہ میں خدا کو مخاطب قرار دیں گے کہ کہیں گے قالوا ربنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، آمتنا اثنتین، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت عطا کی ہے، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی عطا کی ہے اور 2 مرتبہ زندگی بخشی ہے، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس اب موجود ہے؟ لیکن افسوس کہ اس وقت وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہوگا، وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لہٰذا عزیزان محترم، ان نظریات پر توجہ دینی چاہیے کہ جو طرز تفکر وہابیت ہے وہ ہمارے وجود میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طرز تفکر نجس ہمارے چہرے کو نجس کر دے گا، غیر نورانی کر دے گا، اور ہمارا چہرہ ہمارے باطن کی خبر دے گا۔ در واقع یہ چہرہ اندر کی ترجمانی کرتا ہے کہ انسان کے گھر کے اندر، یعنی اس وجود کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ لہٰذا دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ان معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ باقی موضوع کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔